بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں و سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین کیونکہ جڑے پڑھتے نے درود حضور تے جڑے پڑھتے نے درود حضور تے انہاں تائیں حضوریاں ہوندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر بڑی نہ دنیا ہوندیاں نے قسم رب دی جان درود پڑھے آسا ساری پوریاں ہوندیاں نے جن آسا پوریاں نے اوپر سے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ اب آپ کی بتا جیسا کہ تمام آپ جانتے ہو کہ آج کی پیاری محفل ساڑھے طرف سے ہوئے صوفی محمد اشرف صاحب اور محمد شفیع اللہ صاحب آپ کے رسالہ سوال سے سجائی گئی ہے دعا کرتا اللہ رب العزت اس پاک محفل نصر کا مرحومہ دعا جو جنت الفردوس دے وشالہ تعالی مقام عطا فرمائے محبت نالہ کو آمین اب آپ کی بات جڑے اب آپ اس انتظار وچوں کہ محفل آغاز ہوئے تسی جائیے ان واسطے نام گانے کے محفل کا آغاز ہو چکے ہیں مہربانی فرما کے مسجد کے اندر تشریف لے آؤ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی نایاب کتاب بے عیب کتاب تلاوت کلام الہی کی توسیع اسی شان کے نال کہ حقیقت سچ صدا بولے حقیقت سچ صدا بولے زبان نبی جو خدا بولے لفظ سارے قرآن پڑھ کے جب بھی میرا مصطفیٰ بولے حقیقت سچ صدا بولے زبان نبی جو خدا بولے لفظ سارے قرآن پڑھ کے جب بھی میرا مصطفیٰ بولے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تیرا متان کا حساب کوئی نہیں مثال سارا جہان سونا پلک بھی جانتا جواب کوئی نہیں تلاوت کلام الہی واسطے گزارش کر رہے ہیں حافظ محمد منیر صاحب کے تشریف لے اور تلاوت کلام پاک میں فرماون حافظ محمد منیر اے بڑے سارے کا گزارش کر سکے ہیں خلاف پہلے پرکار میں پیچھے مہمان بہت سارے آ رہے ہیں تاکہ وہ کسی تکلیف کا شکار نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قل هو الله أحد قل هو الله الصمد
نہ تے رسول مقبول پیش فرما دے دعا کرتا اللہ رب العزت اس بچے دے ذوق وچ شوق وچ عمر وچ آواز وچ مزید ترقیاں اور برکتاں عطا فرمائے مختصر عاجلہ سے گزارش کرتے ہیں محمد حسین صاحب تشریف رحمت اللہ تے رسول مقبول پیش فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تیور ایک دن مرنا اور جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو ہی ڈرنا جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو ہی ڈرنا ایک گل یاد میں رکھنا میرا جس دم ہووے مرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے بل کرنا منہ روزے بل کر کے میرا میری آنکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو یہ ہے محمد عمران قادری اور قاری محمد ممتاز صاحب کو شامل کرنے اب آپ اسی کا میں رہا رہانے ثنا خان تقریباً 3-4 اور میں سارے اندر گزارش کر سکے صرف حاضری مقصود بنانے ہوئے 5 منٹ مطلب صرف 5 منٹ کیونکہ ثنا خان ساڑھی کی ضرورت ہے کہ سٹیج تسی کچھ آگ سکیے یا روک سکیے لیکن مہربانی کیتا کرو کہ جڑا ٹائم دیتا جائے اس ٹائم سے کرو اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں محمد عمران قادری صاحب کی گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رحمت اللہ تے رسول مقبول پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سکون قلب ملا لذت حیات ملی سکون قلب ملا لذت حیات ملی در
دعا ہے رب ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے جانے والے بزرگوں کی مبارک میں جو رحمت عطا فرمائے. ہو سکے تو اس والے کلام شامل ہو جائیے. منگو شارا انجدا نصیب ہوئے منگو شارا انجدا نصیب ہوئے منگو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حمایت سنت. پیاری بزرگ کی زینت بڑے حضرت علامہ مولانا غلام نصرالدین نقشبندی صاحب آپ کو اپنی طرف اور انتظامی کی طرف خوش آمدید کہتے ہیں. منگو شارا انجدا نصیب ہوئے منگو شارا منگو انجدا نصیب ہوئے انجدا نصیب ہوئے کہ جب موت آوے سانو سوہنا قریب ہوئے جب موت آوے سانو سوہنا قریب ہوئے منگو شارا. اور اس کلام کا میں شعر مرکزی شعر جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے سونا قدم ٹکاوے قدماں تے ڈھے پاویں قدماں تے ڈھے پاویں یا منظر عجیب ہوئے قدماں تے ڈھے پاویں منظر عجیب ہوئے منگو دعا شالا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. چونکہ دو بزرگوں کے جانے کے بعد تشریف کا اہتمام ہے تو میں ایک شعر اپنے چھوٹے بھائی کا لکھا ہوا کرام ہے والدین کی شان میں ماں اور باپ دونوں کی شان میں. ہر ویلے اولاد دے سر تے رکھ دے کرم دی چھاں ہر ویلے اولاد دے سر تے رکھ دے کرم دی چھاں دکھ اولاد دا ویکھ نہیں سکدے باپ ہوے یا ماں دکھ اولاد دا ویکھ نہیں سکدے باپ ہوے یا ماں. اور تجھے کرنا تنگ کرتی ہے جنہاں نواں سکھیوں دے سی او دکھاں ول مڑ گئے نے جنہاں نواں سکھیوں دے سی او دکھاں ول مڑ گئے نے جیڑے پاسوں کوئی نہیں مڑدا اس پاسے ٹر گئے نے. اے داستان وچھوڑے والی دس میں کنوں کہاں داستان وچھوڑے والی دس میں کیوں کہاں دکھ اولاد دا ویکھ نہیں سکدے باپ ہوے یا ماں ہر ویلے
صدا سے کہ وہ تھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، رشتہ محبتوں کا تھا، قیمتی تھا ہمارا ساتھ چلا گیا، دکھیے دیگر دکھیا جانے، سکھیے نو کی قدرہ، سجن جناندے موت مارے، تک تک روندے قبرہ، بھلی باغ چھوڑے والی، کپنا چھوڑے خوشیاں پلے، اسی سڑے وچ جدائیاں، صدمے اٹھتے پلے، یار نصیب اج مسکے ٹرے اجڑے شہر محلے، یار نصیب اج مسکے ٹرے اجڑے شہر محلے، اور تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، ارے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اے جڑا کلام تھوڑ لگو مہمان حضرات تھوڑی پیچھے پریشان تھوڑ لگو، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، جڑا جڑا گدا ہے محمد علیہ کو سبحان اللہ، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، ارے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، چادر تطہیر ہے سیدہ زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، کون زہرا شبیر شبیر کی امی زہرا، نبی نے بھر چھجن کی زہرا، مقام تیرے کون سمجھے، رشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رب سجدہ کرن دی خاطر رات منگی علم کی زہرا، چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا، حسن حسین کا جھولا جھول رہا ہے جھلانے والا نظر نہیں آتا، حسن حسین کا جھولا جھول رہا ہے جھلانے والا نظر نہیں آتا، رب سجدہ کرن دی خاطر رات منگی علم کی زہرا، کدھر دی عرضی قبول کرنا تیرے پترا دا کمی زہرا، کدھر دی عرضی قبول کرنا تیرے پترا دا کمی زہرا، نہایت مختصر وقت واسطے گزارش کر رہے ہیں، چرچا بیان رسول بس آگے کی گزارش کرتا ہوں، تجھے بیان اور نہ تو رسول مقبول پیش فرماؤں۔ نگریاں
پیاری پسند آپ کی صداقت کسی اشارے کے نال کہ چولہا تیرا گرم رہے گا، چولہا تیرا گرم رہے گا، حیدر داجے گرم رہے گا، آل نبی دا بن جا نوکر، ہاتھا تیرا بھرم رہے گا۔ جس شعر پسند آیا اتنی بھلی سبحان اللہ کی بات کر سبحان اللہ۔ چولہا تیرا گرم رہے گا، حیدر داجے گرم رہے گا، آل نبی دا بن جا نوکر، ہاتھا تیرا بھرم رہے گا، اکھ تیری وچ شرم ہوئے گی، دل بھی تیرا نرم رہے گا، منکر ذکر علی دا سن کے کردہ پٹیاں مرم رہے گا، اے دنیا کی اے ساکر چشتی معاشر وچ بھی بھرم رہے گا۔ ماشاءاللہ اے دنیا کی اے ساکر چشتی معاشر وچ بھی بھرم رہے گا، اور لج پرور لجپال نبی دی، لج پرور لجپال نبی دی، کردہ کون مثال نبی دی، بڑے حال غریباں دا جو وسے ہر دم آل نبی دی، بڑے حال غریباں دا جو وسے ہر دم آل نبی دی، وچ قرآن تے لکھی پئیے سورت سیرت چال نبی دی، قسم خدا دی ہے لوڑ خضر نو ہر ویلے ہر حال نبی دی، قسم خدا دی ہے لوڑ خضر نو ہر ویلے ہر حال نبی دی، کیوں نہ کہا کہ دو جگتے ہے راج نبی دا، نبیاں دے سرتاج نبی دا، کلا میں نہیں جگ سوچیوئی، تو بھی ہے محتاج نبی دا، عرشہ تیرنا لین نبی دی، کتے ہوتی تاج نبی دا، سیدہ پاک دی شادی اتے پورا کڑیا تاج نبی دا، ارے اندی نہیں ترکیب کریں دے پاکے فضل اناج نبی دا، اندی نہیں ترکیب کریں دے، اندی نہیں ترکیب کریں دے پاکے فضل اناج نبی دا۔ بڑے لالے جی کوئی بھی گزارش کرنے ہیں صوفی محمد اکبر صاحب کے تشریف لیامت اور ناتے رسول مقبول پیش فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
پیش فرما دے ابابی مقار انتظار کی بڑی ختم دعوت کتاب شان اولیاء پیش کر کے دعوت کتاب دے رہے ہیں کہ فیض اللہ والے آدھا پہی دنیا کلمہ پڑھ دیئے جڑی بیٹی سائیاں والیے وہ دھمر دے وچنا اڑ دیئے اسی منن والے ولیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اسا جانوی نانا لاؤنے ہاں ساڑے سامنے منکر نہیں ڈگ دے محبت اللہ کا سبحان اللہ یا خیر اے فیض اللہ والے آدھا پہی دنیا کلمہ پڑھ دیئے جڑی بیٹی سائیاں والیے وہ دھمر دے وچنا اڑ دیئے اسی منن والے ولیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے مرشد بیٹنا رجا ہوں یوں دے مڈ لگ لگ چشمہ ایک کو لا ایک گرچا ہوں انہا ڈبیا سبل آپے ہوت کی دے پل بچا ہوں مرشد دادی گار باہوں میں لکھ کروڑا ہچا ہوں اے فیض اللہ والے آدھا پہ دنیا کلمہ پڑھ دیئے اور میں پنجنا پنیا خیر سے اللہ تو وہ مگتے صاحب کمال لے گئے کوئی میرے علی کوئی حیدر شاہ کوئی چاچران دے سردار ہو گئے کوئی نسلہ داروں بیت گئیاں جتے راضی پیر سیال ہو گئے کوئی نسلہ داروں بیت گئیاں جتے راضی پیر سیال ہو گئے بے قدرانے قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار پجاتی زرد تجھے آٹے کل ڈلی ہوں بھت قدر روشن اکیاں ویک ہمیلی کلی ہوں پوچھ نصیر اساجد کیتا پیدا سی کھڑ تلی ہوں پوچھ نصیر اساجد کیتا پیدا سی کھڑ تلی ہوں اے فیض اللہ والے آدھا پہی دنیا کلمہ پڑھ دیئے جڑی بیٹی سائیاں والیے وہ بھور دے وچنا اڑ دیئے اسی منن والے ولیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اسی داتا خرچہ باہو دے دربار تلنگر کھانے ہاں اسی مکیوں واپس نہیں ہٹ دے اسی دوڑ مدینے جاندے اسی مکیوں واپس نہیں ہٹ دے اسی دوڑ مدینے جاندے ہاں اور اے غوث دے مریدو لنگر دی فکر چھٹو چلا صدا کرم ہے پیران دے پیر دا منکر نکیر کہندے وہ پیر ویک کے سو جا تیرا بھرم ہے پیران دے پیر دا حسنین دی نشانی شہباز لا مکانی بغداد اچ حرم میں پیران دے پیر دا تقدیر دی کتاب جو چاہے آپ لکھے چلتا قدم ہے جدوں پیران دے پیر دا اے فیض دم بدم میں پیران دے پیر دا بڑے آنے دی دنی وچ دعوت خطاب نہایت ہی قربانہ گزارش کرتا صاحب حضرت علامہ مولانا غلام نصیر نقشبندی صاحب کے تشریف نام اور کتاب نشان پیش فرما کے ساڑھے دام دلو دینا محفر فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء سنت ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیعہ بیان اور دیگر معزز حاضرین، عدیہ پاکیزہ محفل، عزیزم محمد یوسف اناندے وانسا مصری محمد اشرف صاحب مرحومہ مغفور، اور عزیزم عبدالرحمن والد صاحب محمد شفیع اللہ، اناندے ایساز سلام کی انعامات پذیر. اللہ تعالیٰ اس محفل میں اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے. مرحوم جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پچھلے دبائی کی عظیم صدقہ صبر و استقامت کا برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس محفل کی مناسبت نال قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایسا تعالی سامنے تلاوت کرنے والا شرف حاصل کیا کہ بزرگ جلال نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ لازم قرار دیتا، فرض قرار دیتا، اس کو بخری اور کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پرستش کے قابل کہ تو ہے کرے کہ ہے نام تیرا اللہ تعالیٰ معبود ہے. اب اور معبود کے درمیان تعلق قائم کرنے والی چیز عبادت ہے. اگر اسی عبادت گزارنا 5 وقت مؤذن کی اذان سنتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اسی مسجد اور اپنی جدید نیاز اپنے خالق حقیقی اور معبود حقیقی کے بارگاہ میں جھکا کے سجدہ میں ہوتے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اسی حمد کا اعلان دیا جانا پھر 5 وقت مؤذن کی اذان سن کے سایہ کرنا کے جنون تک نہیں ہوتی اذان کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر سارا مقام مویش کا نعرہ بھی مانتا ہے. جیسا کہ رب الجلال قرآن مجید میں یہ شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب عشق
سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا ہمیں اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا ہمیں صبح ہوگی یا نہیں، پہلے ہو جائے تو زیر رب الجلال نے اپنی عبادت کا ذکر کرن تو بعد ناظمہ کی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کا اچھا سلوک کرو۔ شاہ عبدالعزیز محدث ابن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیز بھی ارشاد فرمایا رب الجلال نے اپنی عبادت کے بعد ناظمہ والدین نال حسن سلوک کا کیوں حکم صادر فرمایا، اس کی وجہ کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں رب الجلال نے اپنی عبادت کے بعد ناظمہ والدین نال حسن سلوک کا حکم اس واسطے صادر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت بے لوث کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت بے لوث کر دیا، جیڑا اللہ تعالیٰ مندا اس کو ملک دینا، جیڑا نہیں مندا اس کو ملک دینا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت بے لوث کر دیا، جیسا کہ سادہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے کریم کہ آج اللہ تعالیٰ جڑا چاندی پوجا کرتا اس نے مل لینا، ستارے کی پوجا کرتا اس نے مل لینا، جڑا اگ کی پوجا کرتا اس نے مل لینا، پس دوستانا پوجا کنی معلوم تو کے بعد دشمن نظرداری کیا تیرے لیے مقبول بنتے ہیں جنہیں شب و روز تیری یاد میں بسر ہوتے ہیں تو گناہوں یا اپنی وجہ کے معلوم رکھ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت بے لوث کر دیا، جڑا لگتا نہیں لگتا ہر ایک بڑے دینا، تو والدین اپنی اولاد کی تربیت بے لوث کر دیا، والدین اپنی اولاد کی تربیت بے لوث کر دیا، والدین کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا والدین کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ فرمانبردار ہوشی نافرمان ہوشی، اس بچے کی پرورش اس کی تعلیم میں تربیت ہے جائے، والدین کسی قسم کی کسر پھاڑے رکھے، شاہ عبدالعزیز محدث کے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں رب الجلال نے اپنی عبادت کے بعد ناظمہ والدین نال حسن سلوک کا حکم اس واسطے صادر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تربیت بے لوث کر دیا اور والدین اپنی اولاد کی تربیت بے لوث کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام پر رب الجلال ارشاد فرمایا اُفٍّ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اف کا مفہوم مفسرین بیان فرماتے ہیں اف کا مطلب یہ ہے ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جڑا والدین کی ناراضگی
انانتی بھی جائے بڑھاپے کی وجہ تو چڑچڑاپن آ جائے انہوں نے جو بنا اللہما قولا کریما انہوں نے انتہائی نرمی اور حلیمی نام سے کرو اپنے والدین دیا نظرہ میں نظرہ پا کے گل نہ کرو بکڑے کی کرو اپنے والدین کے سامنے نظرہ نیچے کر کے پورے ادب و احترام نہ بنا دی بارگاہ بھی کوئی چیز نہ کرو اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے والدین اس دنیا میں حیات زندہ زندہ ہو انہوں نے بڑھ جان کر خدمتی تبدیل کر فرمائے جب والدین اس جہان میں فانی کو رخصت ہو جانا انہوں نے پاس اختیار کی کر دعا اللہ تعالی بات کا بھی درد کرے عرض کرے ربی علمی الصلاۃ نادی بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں ایک ہی عرض کرے اور ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے پروردگار میرے والدین نے اپنا خاص لطف و کرم فرما جس طرح میرے بچپن میں میری تعلیم و تربیت میری پرورش ہونا کسی قسم کی کسر اٹھانے لگی اب میرے والدین نے اپنا خاص لطف و کرم ہونا انہوں نے واسطے استغفار کی جائے اور مشکات شریف بابل استغفار اٹھا کر دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جنت میں ایسا اسی جس کا درجہ کوئی جناب قرآن فرما جب اس کا درجہ قرآن ہوشی بندہ باہر کا رب العزت عرض کرشی یا الہ العالمین میرا یہ درجہ کس ناطے میں بلند کیا گیا رب العزت فرماسن اے بندے
تیرے مرن کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے واسطے استغفار کی ہے. تیرے مرن کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے واسطے استغفار کی ہے. تیرے بیٹے کی زبان کا الفاظ آئے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واصل التوبہ انہ هو التواب الرحیم. تیرے مرن کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے واسطے جیڑی استغفار کی ہے اس کی استغفار پر بھی بڑا پیسہ کرنے کی تیرا درجہ بلند کر دیتا. رب الجلال یہ دوئے جڑے بزرگ سارے مرشد انہاں دی درجہ بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس قدر کی یہ عظیم سب صبر و استقامت برداشت کرنے کی توفیق بھی بندہ فرمائے وما علیک الا البلاغ. کوئی مہمان کھانا کھانے چل گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
أولياء رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد 3 دفعہ سورۃ اخلاص دفعہ پڑھ کر سوال کبھی دنیا میں بڑے واحدین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین یہ قرآن پاک کے ختم شریف ہوئے کلمہ طیب دا جڑا ورد ہوندا رہیا جڑے کلامان جتنے اوراد بدائق پڑھے گئے جڑا اس محفل کا انعقاد ہوا اتنا انتظام انسان ساتھ میں کیتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ اپنی بارگاہ بھی منظور و مقبول فرما کے اس کا ثواب ہدیہ کا جناب محمد مصطفیٰ جمیع انبیاء علیہ السلام آپ کے والدین کریمین مرحومین مقبولین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت الرحمن سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورا خاندان جمیع صحابیات جمیع صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیع شہداء اسلام جمیع شہداء بدر احد کربلا معرہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ آپ کے بہت بڑے خوشی سے حضرت عباس حمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئمہ اہل بیت الرحمن بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئمہ اربع مذاہب بالخصوص حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی المسلم الشانی رضی اللہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ ویسیہ جتنے اولیاء کرام کے سلاسل ہیں سارے اسلام بالخصوص اسلام کا سوا حضور نبی پاک کے وسیلہ ہے یہ مدانات مفتی محمد اشرف صاحب مفتی صاحب کے والدین اس خاندان نے اپنے نام کے لاتے اس سے طرح محمد شریف اللہ مرحوم محمد انہوں کے والدین اس خاندان نے اپنے نام کے لاتے ہیں اسلام اس دنیا کو ملکہ کا بہت سارے اسلام جن مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا شافي الامراض اشفى مرضانا اللهم يا دافع الاسجاد اللهم يا قاضي
اللهم يا حل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآباء المطهرين یا الہ العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت صدقہ قرآن مجید کی تلاوت صدقہ کلمات طیب کے ورد صدقہ اس بابرکت محفل صدقہ یا اللہ جمیع منافعین دے حال جائے فرما مفتی محمد اشرف مرحوم مقبول اسی طرح محمد شفیع مرحوم مقبول ناجات جائے فرما قبرہ کشادہ اور منور فرما قبرہ جنت یا باغیچہ میں باغیچہ بنا بدروازہ بشریت اگر کوئی نظر شکے تو معاف کرنا جنت الفردوس کی تعالی مقام عطا فرما قیامت دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لواء رحمت اللہ کو کی آتی شفاعت عطا فرما اس روایتی مسند جمیل اور اس قائل خیر کا اجر عظیم مرحمت فرما مان جان عالیہ برکت ہر کچھ دنیا سے مصیبت پریشانی بیماری دور فرما یا الہ العالمین کوئی مرحوم موجود ہے ان کی اولاداں نیک کبیر عمر بنا اپنا اور اپنے معبود کا فرمان بنا دینی اور دنیاوی کامیابی لا کام بنا وہ الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الآباء المطهرين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. بس بڑھیا ہے میں سکینہ نہ کہ ماں سے ملا المولى البقى
جميع بیماران شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما محمد یوسف کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین جڑی بیماری ہے آج اس بابرکت دن جمعۃ المبارک کا صدقہ سرکار علیہ الصلوۃ و شان رحمت کا صدقہ یا الہ العالمین یہ بیماری رفع فرما صحت یاب فرما آپ بھائیاں بھی اتفاق پیار محبت اور الفت دولت مالا مال فرما مزید اتفاق عطا یا الہ العالمین اس گھر کی اپنے نام کا برتن کا خاص مزید فرما مستری محمد اشرف صاحب کے درجات مزید بلند فرما جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرما قیامت والے دن حضرت نبی پر ہم دماغ علامت اللہ پر کہ آپ کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین مستری صاحب کی قبر جنت کی اللہ کی نیچے ایک باغیچہ بنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد برحمتک یا